لوگ کہہ رہے ہیں کہ محرم کے مہینہ میں نکاح ہی نہیں ہوتا، نبی کا نکاح محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نبی نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس مہینے میں 3 پروپگنڈے ہیں۔ پہلا پروپگنڈا یہ ہے اس مہینے میں نکاح نہیں ہوتا، اس لیے آپ دیکھیں گے جات بارات کو آپ نہیں دیکھیں گے اس مہینے میں، لوگ بیٹی کی شادی نہیں کرتے ہیں، بیٹے کی شادی نہیں کرتے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ میں آپ کو 4 شادی اس مہینے میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی شادی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح کیا محرم کا مہینہ تھا، اب بتائیے آخری نبی نکاح کر رہے ہیں، محرم کا مہینہ ہے۔ دوسرا نکاح دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، فاطمہ کا نکاح علی سے محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ اب بتائیے چہیتی بیٹی، آخری بیٹی، چہیتا داماد حضرت علی اور فاطمہ، ان کا نکاح محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ 2 نکاح اللہ نے آسمان پر کیے، ایک نکاح ہوا ہے نبی کا زینب سے، آسمان پر ہوا ہے، اور دوسرا نکاح ام کلثوم کا حضرت عثمان سے آسمان پر ہوا ہے۔ یہ نکاح بھی محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے، رخصتی بھی محرم کے مہینے میں ہو رہی ہے۔ اب چوتھا نکاح دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے سیدنا قاسم کا جو نکاح کیا ہے وہ بھی محرم میں کیا ہے، اور عاشورہ کے دن کیا ہے، اور محرم کے مہینے میں کیا ہے۔ اب بتائیے یہ پروپگنڈا غلط ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں ہوتا، محرم کے مہینے میں نکاح ہوتا ہے، اور نکاح نبی نے کیا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے، حضرت عثمان کا نکاح ہوا ہے، امام حسین نے کیا ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی کو دور کر کے ہم اپنی بچی کا نکاح محرم میں کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا پروپگنڈا اس مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جلوس کا دن ہے اور یہ ماتم کا مہینہ ہے۔ دھیان سے اس کو سنیے گا۔ کسی نے مجھے مار دیا اور میرے گھر کے آدمی نے بدلہ لے لیا تو معاملہ ختم ہے۔ اب ہر سال اس معاملے کو نہیں اٹھنا چاہیے، کیسا کیسی ختم۔ لیکن دیکھیے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، حضرت حسین کو جتنے لوگوں نے مل کر کے شہید کیا ان سب کو مار دیا گیا، کاٹ دیا گیا، اور مارنے والا کون تھا؟ مختار سقفی تھا، اور 5 سال کے اندر ہی حضرت حسین کو قتل کرنے والے کو چن چن کر کے مار دیا گیا، ایک بھی نہیں بچا۔ جانتے ہیں ایک ایک دن میں 248 آدمی کو مارا جاتا تھا، اس لیے مارا جاتا تھا کہ یہ بھی حضرت حسین سے لڑنے کے لیے آیا تھا۔ ایک دن میں 248 آدمی کو مارا گیا، اور شمر جس نے حضرت حسین کا سر تن سے جدا کیا تھا اس کو مار کر کے کتے کے آگے اس کی بوٹیاں رکھ دی گئی، اور عبید اللہ بن زیاد جس نے یزید کے حکم پر حضرت حسین کو گھیر کر کے پانی بند کیا تھا، اس کو کس طرح مارا گیا آپ سن کر کے حیرت آپ کو ہوگی۔ اس کو اس طرح مارا گیا کہ اس کی ایک ایک بوٹی کر دی گئی، اور مسجد میں لا کر کے اس کی بوٹیوں کا ڈھیر رکھ دیا گیا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ پھر یہ تعزیہ کس کو دکھانے کے لیے، یہ لاٹھی کس کو دکھانے کے لیے، یہ تلوار کس کو دکھانے کے لیے؟ سمجھ میں بات آ گئی، یہ سیاست ہے، شریعت نہیں ہے۔ اور ایک خاص بات یاد رکھیے، 352 سال تک کوئی محرم نہیں تھا۔ یہ محرم جو ہوا، تعزیہ جو نکلا، نشان اور یہ جلوس امام باڑہ، یہ کب سے ہے؟ 352 سال کے بعد نجف کے بادشاہ معیز الدولہ نے اس کو شروع کیا۔ اور ہندوستان میں کیسے آیا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ 880 ہجری میں نبوت کی ہجرت کے 880 سال کے بعد ہندوستان میں شروع ہوا۔ 880 سال کے بعد ہندوستان میں کیسے شروع ہوا یہ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ تیمور بادشاہ تھا، یہ کربلا ہر سال جاتا تھا محرم میں، حضرت امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا تھا۔ تو مہینہ ناگا جائے، 2 مہینہ ناگا جائے، تو ان کے وزیروں نے کہا کہ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، اس قبر کی نقل ہم منگا کر کے آپ کو ہندوستان میں دے دیتے ہیں، جو زیارت آپ وہاں کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ زیارت اب یہاں کر لیجئے۔ آپ دیکھیں گے امام باڑہ بنتا ہے، امام باڑے پر لوگ زیارت کرتے ہیں۔ امام حسین کی قبر کہاں ہے؟ کربلا میں، لیکن ہم زیارت کہاں کر رہے ہیں؟ ہندوستان میں امام باڑہ بن رہا ہے۔
امام بڑا بنایا کس نے؟ تیمور لنگ نے 880 سال کے بعد۔ یہ بادشاہ کی سنت ہے، نبی کی سنت نہیں ہے، صحابہ کی سنت نہیں ہے، علماء کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ کہاں سے آیا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دو آواز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خوشی کا موقع ہے گانے کی آواز، یہاں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی شادی ہوگی ڈی جے بجے گا، کیوں ہے؟ لڑکا پھڑکا چالو کر دیا ہے۔ یہ لڑکا پھڑکا کیا بن باپ کا ہے کیا؟ اس کا بھی تو کوئی باپ ہے۔ گانے کی آواز اللہ کو پسند نہیں، خوشی کے موقع سے گانے کی آواز اللہ کو پسند نہیں، اور غم کے موقع سے ماتم کی آواز اللہ کو پسند نہیں۔ لکھنؤ میں مہمان آئے، کہاں سے؟ عرب کے۔ امام حسین کے خاندان کے لوگ آئے، علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آئے۔ وہ دیکھا کہ لکھنؤ میں دھماکہ ہوا، جلوس کی آواز، ڈھول کی آواز، گھبرا گئے، کہیں فساد تو نہیں ہو گیا ہندو مسلمان میں؟ کہا نہیں حضور، حسین کا جلوس ہے، حسین کا ماتم ہے۔ تو کہنے لگے انا للہ، ان بے وقوفوں کو آج خبر ہوئی ہے، 1300-1400 سال ہو گئے، ان بے وقوفوں کو آج خبر ملی ہے، اس لیے حسین کو تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ ان بے وقوفوں کی فہرست میں ہم لوگ صف میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، زندگی بھر کے لیے بائیکاٹ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر آپ بچ گئے تو آپ کی اولاد بچ جائے گی، اولاد کی اولاد بچ جائے گی۔ اور جانتے ہیں اس قبر پر جا کر کے سجدہ کیا جا رہا ہے، اس سے بیٹا مانگا جا رہا ہے۔ حسین کی عقیدت نے دولت ایمان سے ہمارے بچے کو محروم کر دیا، ہماری عورت کو محروم کر دیا۔ یہ شیطانی عمل ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان ایمان کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بچ جائیے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کی اولاد کو بچا دے گا۔